اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استیئسوا منہ، پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین سے نا امید ہو گئے، خلصوا نجیہ، تو مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ پچھلے سبق میں یہ گزرا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے، تاکہ وہ میرے پاس زیادہ عرصہ رہے، میں اس سے بات چیت کروں، اس کو دیکھوں، گھر کے حالات معلوم کروں، تو اس کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور وہ یہ تھی کہ بنیامین کے سامان میں بادشاہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ رکھ دیا گیا، تو اس طرح ایک قسم کی ان کی چوری ظاہر ہوگی۔ اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ ہوتی تھی کہ جب اس پر چوری ثابت ہو جائے تو وہ اس آدمی کے پاس غلام بن کر رہے گا جس کی وہ چوری کر رہا تھا۔ تو بنیامین کو بھی اسی سزا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرا دیا گیا، یعنی ایک قسم کا قید کر دیا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، لہٰذا اب یہ بادشاہ کے پاس رہے گا۔ تو اس طرح دونوں بھائی اکٹھے رہنے لگے۔ تو یہ ایک تدبیر تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ بنیامین کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ظلم ہوگا کہ جس نے چوری کی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ کسی اور کو روک دیا جائے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما استیئسوا، جب وہ نا امید ہو گئے، یعنی ان کو نا امیدی ظاہر ہو گئی کہ اب بنیامین ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا، ہم اس کو کسی صورت بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، تو اکٹھے ہو گئے ایک مکان میں اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قال کبیرہم، ان میں سے بڑا بولا، یعنی اس مشورے کے دوران ان کا جو بڑا بھائی تھا یہودا، جس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو کنویں میں پھینک دیا جائے، تو وہی بھائی بولا کہ الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے والد نے آپ سے پختہ عہد لیا تھا، اللہ کا عہد لیا تھا بنیامین کے بارے میں، اور آپ لوگوں نے قسم کھا کر یہ عہد دیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے پہلے آپ یوسف کے بارے میں کیا کر چکے ہو، وہ قصور بھی آپ کو یاد ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، آپ کس منہ سے اپنے والد کے پاس جاؤ گے؟ ایک تو پختہ عہد دے کر آئے ہو اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں آپ ایک قصور کر چکے ہو۔ تو وہ بڑا بھائی کہنے لگا کہ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، کہ میں تو اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی مصر سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد خود مجھے اجازت نہ دے دیں، وہ خود مجھے حکم دیں کہ آپ آ جاؤ تو پھر میں جاؤں گا، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میری طرف حکم بھیج دیں کہ میں یہاں سے نکلوں تو تب ہی نکلوں گا۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اس حالت میں اپنے والد کے پاس نہیں جاؤں گا، لہٰذا تم لوگ جاؤ۔ ارجعوا الی ابیکم، اور جاؤ اپنے والد سے کہو، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے تو وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی، یعنی ہم نے جو آپ سے عہد کیا تھا، قسم کھائی تھی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو واپس ساتھ لے کر آئیں گے، تو ہم نے تو ظاہری حالات کے مطابق یہ عہد کیا تھا۔ وما كنا للغیب حافظین، ہم غیب کی باتوں کی حفاظت کرنے والے تو نہیں ہیں، یعنی ہمیں غیب کا علم تو نہیں تھا کہ یہ وہاں جائے گا اور پھر چوری کرے گا اور چوری کے الزام میں اس کو قید کر دیا جائے گا، وہاں روکا جائے گا، اس چیز کا تو ہمیں علم نہیں تھا۔ ہم نے تو ظاہری اعتبار سے عہد کیا تھا، ہم نے پوری کوشش کی اس عہد کو پورا کرنے کی، لہٰذا اس نے چوری کی اور چوری کی سزا میں اس کو وہاں روک دیا گیا۔
اب اگرچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے کہنے میں سچے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام ان کی بات پر کیسے یقین کرتے کہ اس سے پہلے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بول چکے تھے۔ تو اب ان کو پتہ تھا کہ ہمارے والد محترم ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، تو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کہ جس بستی میں ہم تھے آپ ان بستی والوں میں سے ان سے بھی پوچھ لیں، یعنی جس بستی میں ہم رہ رہے تھے تو ان لوگوں سے بھی آپ پوچھ لیں کہ سب کے سامنے وہ پیالہ اس کے سامان سے برآمد ہوا ہے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس میں ہم تھے، أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس میں ہم آئے ہیں۔ تو لہٰذا اس قافلے والوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، جس بستی میں آپ تھے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا ہے، چوری اس پر ثابت ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس چوری کے سزا میں اس کو وہاں روک لیا گیا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں، یعنی اس بات میں ہم سچے ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پر یقین کیسے آتا کہ اس سے پہلے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑا قصور کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات یہ سامنے آئی، شرعی مسئلہ ہے کہ اگرچہ ایک آدمی اپنے کہنے میں سچا ہو لیکن پھر بھی اس کو ڈر ہو کہ میرے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، تو اس کو اپنی صفائی دینی چاہیے، اس کو اپنی برات ظاہر کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کے بھائی اگرچہ اپنے کہنے میں سچے تھے لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہمارے والد محترم ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کی اور یہ کہا کہ آپ بستی والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور قافلہ والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہی اس طرح کی ایک بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی پیش آئی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تھے، تو ان کی اہلیہ، ان کی بیوی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ملاقات کرنے گئیں، تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک ان کے ساتھ آئے، تو چند صحابہ کرام وہاں سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، یعنی میں نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں تاکہ آپ کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے، اگرچہ وہ سچا ہو لیکن اگر اس کو معلوم ہے کہ میرے اس کام کی وجہ سے، یہ میری اس بات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوگی، تو اس بدگمانی کو اس کو دور کرنا چاہیے۔ بہرحال جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ بنیامین نے چوری کی ہے جس کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا ہے اور ہم اپنے کہنے میں سچے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات پر یقین نہ کیا اور فرمایا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ یہ ایک بات ہے جو تمہارے دلوں نے بنا دی ہے، یعنی اپنی طرف سے تم نے ایک بہانہ بنا دیا ہے۔ فصبر جمیل، پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ عسى اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان یاتینی بہم جمیعا، ان سب کو میرے پاس واپس لے آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، حکمت والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مجھ سے دور کیا ہو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے کر آئیں گے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، جب یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور اس کی بات پر یقین نہ کیا تو وہاں سے ان سے دور ہو گئے، الٹا پھر گئے ان سے، اور فرمایا کہ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے دور ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی کہ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور
وہ غصہ پی رہے تھے. یعنی اب یوسف علیہ السلام کی یہ حالت تھی یعقوب علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کی وجہ سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید یعنی ان کی بینائی چلی گئی تھی. اور روایات میں آتا ہے کہ 40 سال روتے رہے اور 6 سال ایسے گزرے کہ ان کی بینائی نہیں تھی. اور آخر پھر ایسا وقت آ گیا کہ فہو کظیم، وہ غصے کو پی رہے تھے، لیکن یعنی کسی کے سامنے فریاد نہیں کر رہے تھے، کسی کے سامنے اپنا غم بیان نہیں کر رہے تھے. قزم کا معنی ہے روکنا. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو شخص غصے کو پی لے، روک لے، تو اس کے لیے بڑا اجر ہے. تو غصے کو پینا اور روکنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت ہی بڑا اجر ہے. اور یعقوب علیہ السلام کی بھی آخر میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ غصے کو پی رہے تھے اور کسی کے سامنے اپنا غصہ بیان نہیں کر رہے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی ان کی بینائی چلی گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ وَمَن يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرُهُ اللَّهُ، جو شخص اپنے غصے کو پی جائے اپنی قدرت کے باوجود، یعنی لوگوں کے سامنے اپنے غصے کو نہ بیان کرے، اپنے غم کو نہ بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے. تو غصے کو پینا، برداشت کرنا، یہ بھی بڑا اجر والا عمل ہے. اور اسی طرح امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو. اس کے پڑھنے کی تلقین کی ہے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو ہلکا فرما دیں گے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ. یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تفتح و تذکر یوسف، آپ یوسف کا ذکر نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ تکون حرزن، یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جائیں، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاک ہو جائیں. یعنی آپ یوسف علیہ السلام کے غم کی وجہ سے بالکل بستر پر پڑ جائیں، اتنے بیمار ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ ہلاک ہو جائیں، تب بھی آپ یوسف کا ذکر نہیں چھوڑیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا اضطراب، اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرتا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. یعنی میں تو اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں کرتا، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو آپ نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم نبوت عطا فرمایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن یوسف کے ساتھ مجھے ملائیں گے. یا بنی یذہبوا، اے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف، اور یوسف کو تلاش کرو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی امید سے اور اللہ کی ذات سے، اللہ کے فیض سے نا امید مت ہو. یعنی نا امیدی کفر ہے، میں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوں. مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دونوں بیٹوں سے ملائیں گے اور وہ دونوں میرے پاس واپس آئیں گے. لہٰذا آپ بھی اللہ کے فیض سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اور جاؤ ان دونوں کو تلاش کرو. انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کے فیض سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے الا القوم الکافرون، مگر وہی لوگ جو کافر ہیں. یعنی ایک ایمان والے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو، اللہ کے فیض سے نا امید ہو. اور مجھے بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا غم دور فرمائیں گے اور مجھے اپنے بیٹوں سے ملائیں گے. لہٰذا آپ لوگ بھی نا امید مت ہو اور جاؤ ان دونوں بھائیوں کو تلاش کرو.